قوم عاد تاریخ کی طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ قوم عاد کے لوگ بہت ہی مضبوط، طاقتور اور لمبے قد و قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے بھائی کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے کلمہ روم میں شامل ہو گئے۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے فرما بردار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور بنا دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس وقت عالمہ اور پیغمبروں کے پیروکار نے اس کو سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، اور مجھے خدا کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی خوبصورتی اور نعمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ لہذا اس نے 100 افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کر دیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کو یہ کہا کہ تمہارے پاس جو بھی سونا چاندی ہے وہ میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو، شہر بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب وہ بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھیں، کیونکہ شہر کی 4 دیواریں بنائی گئیں۔ اس کے بعد چاروں دیواروں کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں فوارے بنوائے گئے۔ ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہروں کی دکانیں اور دیواروں کو مشک زعفران اور عنبر و گلاب سے سیتل کیا گیا۔ یاقوت، جواہرات، خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باڑی پر آ کر بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالینیں بچھوا دی جائیں۔ نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور
کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جڑ و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، کیا مجھ کو صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں ایک پیر بھی نہ رکھ سکا اور ہلاک ہو گیا۔